لیکن تجھے پتہ نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، پتہ نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان کا داماد فوت ہو گیا، نشہ کرتا تھا، تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساریاں گلاں چھڑ دیو، صرف نشے تے تقریر کریا کرو۔ وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے، یتیم ہی تھے۔ میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا، اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی، وہ میری بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی۔ کوئی دعا کرو، کوئی جلسے کرو، یہ لت ختم ہو جائے۔ اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے، دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں، چچا ہے کوئی نہیں، جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ، کوئی کپڑا مل جائے گا، لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں، مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کون ان کی خبر۔ اتنا ظلم اس قوم سے، اتنی زیادتی، اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے، ان کا درد تو سمجھو، تکلیف تو سمجھو۔ 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا؟ کوئی دانشور تھا بڑا ظالم، اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا، اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے، بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے، میرا ایک دشمن ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے۔ تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر، وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا، پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں، مشورہ دے۔ تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے، جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا، روز جیے گا، وہ ماں روز مرے جیے گی، نشے پہ لگا دے۔ اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا، ڈرگز پہ لگ گیا، اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں، اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا، اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، ٹیکے۔ اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو، 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا، اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا، میرا بچہ خرید لو، 2 پڑیاں دے دو۔ تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھیں وہ بھی چیخے مار کے رو رہی تھیں۔ یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ، اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بھیجے، گلی گلی۔ انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے، اور ہماری اپوزیشن اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں، اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں۔ بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم، نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے، اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جتنے مجرم وہ ہیں اتنے ہی تم بنتے جا رہے ہو، اس لیے کہ اصل بات پر نہ وہ آتے ہیں اور نہ اصل بات پر یہ آتے۔ بھائیو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک اور تماشا ہے، یہ میرے پہ اللہ کا یہ احسان رہا، اس لیے نہیں کہ میں پرہیزگار آدمی ہوں، نیک ہوں، اس لیے نہیں، ویسے ہی اللہ بعض اوقات اسباب بناتا ہے، سبب بناتا ہے۔ مجھے نہ شراب کے رنگ کا پتہ ہے، نہ اس کی خوشبو کا پتہ ہے، نہ میں نے کبھی زندگی میں دیکھی ہے، یہ کرم ہے میرے حضرت صاحب کا، میں نے نہیں دیکھی، مجھے نہیں پتا کیسی ہوتی ہے، کچھ باتیں میں نے سنی ہیں۔ ایک محفل میں بیٹھا تھا مجلس میں، تو ایک شخص نے کہا کھانسی نہیں جاتی بچے کی، دوسرا اس کو مشورہ دے رہا ہے، کھانسی نہیں جاتی، بڑی دوائی دیسی بھی فلاں بھی بڑی کھائی، مشورہ دیا اس کو کہ تو اس طرح کر، اس کو نا شراب کے 2-4 چمچے پلاؤ، کہتے ہیں جی اس کو نا یہ پلاؤ تو صحیح ہو جائے گی۔ تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کوئی عقل کر، کیا مشورہ کرنا؟ مولانا میرا تجربہ ہے۔ میں نے کہا تیرا تجربہ افضل ہے یا رسول اللہ کا فرمان زیادہ افضل ہے؟ تیرا تجربہ افضل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے، تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے، یہ بنا کے تیار کر کے دو، صحیح ہو جائے گی، بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے، اس کو تیار کر کے دو، تھوڑا نشہ ہے۔
اگرچہ بعض میں نے شروع میں کہا بعض لوگ مریض کو سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں. محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں, لیکن اس نے کہا جی میرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا, میری طرف, تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے, کبھی ناپاک چیز میں بھی, کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے. شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے, شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے. تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی, تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے, شراب ہے, تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی. نہ آؤ ان چیزوں پہ, نہ اپنے ایمان کو خرابی دو, اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی. اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے, لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں, کار بھی چلاتے رہتے ہیں, کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے, نشہ نہیں لاتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار, زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے, جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی. تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز, یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی.